نامی. ہاں یعنی ایک تو ہم ایران کو بھی سمجھتے ہیں، دوسرا افغانستان اس کے پڑوس میں آ گیا. نہیں ہم سمجھتے ہیں نہیں. میں کہہ رہا ہوں جو لوگوں میں سمجھا جاتا ہے نا، یعنی شیعہ نقطۂ نظر کے جو زیادہ لوگ ہیں، تمام شیعہ نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقی اسلامی اسٹیٹ یہ ہے. جو اہل سنت میں حنفی دیوبندی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں اب تو افغانستان میں آ گیا. جو ہمارے اہل سنت میں جو اہل حدیث ہے، وہابی ہے اور دیوبندیوں کے، وہ سمجھتے ہیں سعودی عرب ہے. تو اب یہ موجود ہے نا، سمجھنا اور اصل ہونا، جی اس میں فرق ہے. علامہ اقبال کی اسی بات پہ مجھے شعر یاد آ گیا. اس دور میں نیشن اسٹیٹ سسٹم جب آ رہا تھا تو انہوں نے اس پہ لکھا، اس دور میں میں اور ہے جم اور ہے جام اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. اور جو اس کا پیرہن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یعنی وطنیت آنے کے بعد مذہب کو کفن لگ گیا ہے، یہ اقبال کہہ چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسلامک اسٹیٹ نام سے ہیں، جمہوری اسٹیٹ ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے کہ وہ جو اسلامی اسٹیٹ کا جو تصور وہ امام نے ہی کرنا ہے، اسی کا کام ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیے امام کے بغیر آپ اسلامی ریاست نہیں بنا سکتے. اچھا اب چلو ہم اس مسلمان ریاست ہو سکتی ہے، مسلمز رہتے ہیں یہاں پر، یہ مان لیں گے ہم کہ پاکستان میں مسلم اتھارٹی ہے، پاکستان ایک حنفی اسٹیٹ مانوں گا. تو کیا آپ حنفیت کو ہی اسلام سمجھتے ہیں؟ خواجہ اجمیر نے واضح کہہ دیا، دین است حسین، دین امام زمانہ ہے. اس وقت اسلام خود، اسلام کا وجود اگر ہے تو وہ امام ہے. جب امام آئیں گے وہی ریاست بنائیں گے، وہی شریعت لائیں گے، وہی شریعہ لا لائیں گے. یہ سب ان کے ہاتھ میں. اس وقت جو ہے جمہوری سسٹم ہے. پولیٹیکلی دیکھیں تو پاکستان میں جمہوریت ہے، کھل کر نہیں بولتے لوگ. پاکستان میں بنیادی طور پر جمہوریت ہے. پاکستان سیکولرزم کے اوپر بنیادوں پر بنا ہوا ہے. اب اس میں کچھ شریعہ لا ہے، مسلمز رہتے ہیں یہاں، تو مسلم اسٹیٹ ہے.